نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی اعمال بھی اچھی چیز ہے مگر ان اعمال کو اگر نیت کے پھولوں میں سجایا جائے، نیت کی ڈبیا میں سجایا جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، منظور ہے۔ تو نیت عمل سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نیت is better than good act and good deed۔ نیت اچھے عمل سے بھی بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے کہ عمل مومن کے سارے اعمال سے بہتر اس کی نیت ہے۔ اگر نیت اچھی نہ ہو، اعمال جتنے بھی زیادہ اچھے ہوں وہ اعمال سارے کے سارے اکٹھے کر کے رب ذوالجلال تمہارے منہ پر مار دے گا، منہ پر دے مارے گا۔ لیکن ان اعمال میں اگر نیت کی اصلاح ہو، نیت کی بہتری ہو تو یہی اعمال قطرہ ہو تو سمندر بن جاتا ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں، سمندر بھی ہو وہ قطرے کا بھی کام نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، نیت کی کس قدر اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءها۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے نے کہیں سے ادھار لیا، قرضہ لیا، پیسے ضرورت تھے، اس نے پیسے لیے۔ حسب ضرورت انسان کو کئی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ پیسے آنے سے پہلے اس کے کوئی ایسا ایمرجنسی کام پڑ جاتا ہے، تو وہ اگر کسی وجہ سے مجبوری سے کسی سے قرضہ لیتا ہے، کسی سے پیسے لیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں یہ قرضہ لے رہا ہوں اور میں یہ قرضہ ادا کروں گا۔ 100% اس کی نیت ہے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، بھائی کو واپس لوٹاؤں گا۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں دے پایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو موقع نہ مل سکا، اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، عد اللہ عنہ، میرے حضور نے فرمایا اگر اسے موقع نہ ملا، اس کا قرضہ جو وہ ادا نہ کر سکا اور قرضہ چھوڑ گیا، اس کا قرضہ اللہ کی ذات خود ادا کرے گی، اس کا قرضہ اللہ خود ادا کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، اور فرمایا کوئی بندہ قرضہ لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے، اس کی نیت پیمنٹ کرنے کی نہیں ہے، واپس کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے، فرمایا ایسا بندہ جو کسی کو دا لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے
اور مال بٹورتا ہے اور مال ہڑپ کرتا ہے اور ہضم کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جب مرے گا اس کا قرضہ اس کے ذمہ ہوگا اور یہی قرضہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے کہ قرضے کی بہت ساری مذمت آئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ چھوڑ دیا جس پر قرضہ تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے چاہے شہید ہو، شہید کا قیامت والے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، لیکن شہید پر اگر قرضہ ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، قرضہ اٹھانے والے سوچیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قرضہ لینے کے لیے اپیل کی اپنے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا عمر ہمیں لکھ کے دو کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہو گے تو ہم قرضہ دے دیتے ہیں۔ جناب عمر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، فرمایا زندگی ایک مہینہ ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ تو جناب عمر نے پھر قرضہ نہ لیا۔ تو قرضہ لینا، ادھار لینا، یہ سوچ سمجھ کے اگر 100% آپ کو چاہیے ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، پھر جائز بھی ہے، ادھار جائز بھی ہے، مگر بچنا زیادہ اچھا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، فرمایا جو بندہ اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ اس کو ضائع کر دے گا، ہڑپ کر جائے گا، ہضم کر جائے گا، فرمایا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اللہ اسے ضائع کر دے گا۔ اب نیت کی اہمیت پر آپ سمجھیں کہ دونوں نے قرضہ لیا ہے، دونوں کی سچویشن برابر ہے، دونوں نے قرضہ لیا ہے۔ ایک نے قرضہ لیا، اس نے نیت کی کہ میں ادا کروں گا، 100% ادا کروں گا، 100% کوشش کروں گا، ادا کروں گا، کسی وجہ سے وہ نہ ادا کر سکا، اس کا قرضہ اللہ ادا کر رہا ہے۔ اور دوسرے نے بھی قرضہ لیا لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اس کی نیت میں نقص ہے، اس کی نیت میں صفائی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، اس کا قرضہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو پیارے، دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں کا کردار ایک ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہے، دونوں نے قرضہ لیا ہے، لیکن ایک کی نیت نے اسے اتنا سلجھا دیا کہ اس کا قرضہ اللہ کی ذات اتارے گی، اور ایک کی نیت نے اسے غرق کر دیا، اس کو ڈبو دیا، اس کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو پیارے، نیت کی یہ اہمیت ہے کہ نیت چاہے فرشی کو عرشی بنا دے یا نیت عرشی کو فرشی بنا دے، یہ نیت ایسی چیز ہے، نیت عمل سے بہتر ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے خوشبو لگائی، اب کسی بندے نے خوشبو لگائی یہ سمجھ کر کہ جمعۃ المبارک ہے، مسجد میں جاؤں گا، خوشبو ہوگی، مسجد کا ماحول معطر ہوگا، خوشبو ہوگی، جمعۃ المبارک ہے، خوشبو سنت ہے، کپڑوں پر لگائے، اپنے اوپر لگائے، خوشبو لگا کر اگر بندہ گیا اور نیت یہ تھی کہ محبوب کی سنت ہے، فرمایا یہ بندہ جب قیامت والے دن اٹھے گا اس کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور ایسی خوشبوئیں ہوں گی پورا میدان محشر معطر ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا پورا عالم حشر۔ اور ایک بندے نے خوشبو لگائی کہ اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی آکڑ کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے، فخر کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں یار یہ کون سی خوشبو ہے، یار کہاں سے منگوائی ہے، لوگ پوچھتے پھریں۔ یعنی ایک کی نیت حضور کی سنت ہے، ایک کی نیت اپنی ذات ہے، فخر ہے، غرور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی نیت غرور ہے، فخر ہے، تکبر ہے، یہ بندہ جب قیامت والے دن جائے گا اور اس کے جسم سے اتنی بدبو آ رہی ہوگی، اتنی بدبو آ رہی ہوگی، پورا میدان محشر اس کی بدبو سے تنگ ہوگا، پریشان ہوگا، پورا میدان محشر تک کا ماحول برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ پیارے دوستو، اب ایک چیز ہے، دونوں نے خوشبو لگائی ہے، ایک کی نیت محبوب کی سنت ادا کرنا ہے اور ایک کی نیت اور ہے۔ آپ دیکھیں
نیت پہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. نیت کہاں سے کہاں تک لے جا رہی ہے. ایک کی نیت محبوب کی سنت ہے، وہ یہاں بھی خوشبودار ہے اور وہاں بھی اس کا جسم خوشبودار ہوگا. اور ایک کی نیت محبوب کی سنت نہیں ہے، تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے. اس کی نیت نے اسے خوشبو لگا کر بھی ثواب حاصل نہیں کرنے دیا. وہ سنت ادا کی ہے لیکن سنت کا وہ نیت نہیں تھی، اس کو کوئی ثواب نہیں ہوا. وہاں بدبودار جسم سے اٹھے گا. اللہ محفوظ فرمائے. پیارے دوستو، پتہ چلتا ہے نیت کس قدر اہمیت رکھتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وضو کرے اور وضو میں نیت یہ ہو کہ یہ محبوب کی سنت ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. قرآن کا فیصلہ ہے کہ وضو کر لیا کرو جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو. پتہ چلا کسی بندے نے وضو کیا، نیت یہ ہے کہ میں محبوب کی سنت ادا کرتا ہوں، وضو قرآن کا حکم پر عمل کرتا ہوں، قرآن کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اس سے میں نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا اور مسجد میں بیٹھوں گا اور حدیث پڑھوں گا. اب ایک بندے نے وضو میں نیت یہ کی اور دوسرے بندے نے نیت یہ کی کہ میری میل اتر جائے گی، میرا چہرہ صاف ہو جائے گا، فیس اچھا ہو جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے وضو کی نیت کی اس کو وضو کی نیت کا ثواب مل گیا. جس نے وضو کی نیت نہیں کی وضو کر چکا ہے لیکن ثواب نہیں ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ تو سوچ کہ اگر تو وضو کی نیت میں وضو کی نیت کر لے، وضو کرتے ہوئے وضو کی نیت کر لے، کیا جسم سے میل نہیں اتر جائے گی؟ جسم سے میل تو اتر ہی جائے گی. جسم سے میل تو اتر جائے گی، پانی سے میل میں اترنا ہوتا ہے. تو بندے اگر تو نیت کرے کہ میں نیت مصطفیٰ کی سنت ادا کرنا، وضو اس لیے کر رہا ہوں، فرمایا یہی سنت ادا کرنا، وضو کرنا تیرے لیے اتنی برکت کا سبب ہوگا کہ تیرے جسم سے میل بھی اتر جائے گی، وضو کا نور بھی چڑھ جائے گا اور خدا کی رحمت بھی ہو جائے گی. تو پیارے دوستو اندازہ کریں نیت میں فیصلے ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے کہ ایک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ساری ریت ہی ریت تھی، ریت ہی ریت، ہر جگہ ریت ہی ریت تھی. وہ بندے نے ریت دیکھی، اتنی ریت، کثیر ریت. اس بندے نے دعا کی اللہ اگر یہ ریت میرے لیے آٹا بن جاتی، یہ ریت میرے لیے آٹا بن جاتی تو میں تیرے غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو کھلاتا اور تیری مخلوق کو کھلاتا، میں خوش ہوتا. اللہ رب العالمین نے وقت کے پیغمبر کی طرف وحی فرمائی، فرمایا اس بندے کو جا کے کہہ دو کہ تیری نیت میں خلوص تھا، تیری نیت میں درد تھا، تیری نیت میں ذوق تھا، تیری نیت میں شوق تھا، تیری نیت میں استقامت تھی، تیری نیت میں عقیدت تھی، تیری نیت میں تعمیل تھی. فرمایا اللہ نے تجھے اس سارا جتنا تو کہتا تھا آٹا بن جائے، یہ سارا ثواب اللہ نے تجھے دے دیا ہے. آپ اندازہ کریں، نہ وہ آٹا بنا، نہ آٹا گوندا گیا، نہ پکایا گیا، کوئی پریشانی ہوئی نہیں، کوئی مشقت محنت ہوئی نہیں، لیکن ثواب اس نے سارا حاصل کر لیا. کیا ہے؟ نیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب دو چیزوں کا محبوب کو حکم دیا. محبوب نماز پڑھیں لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے. اب اندازہ کریں کہ نیت کس قدر اہمیت کا حامل ہے، نیت کس قدر اہمیت کی رکھتی ہے. فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کرو لِرَبِّكَ. نماز پڑھو لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے. قربانی کرو لِرَبِّكَ، رب کے لیے. اور فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے.
آپ اندازہ کریں نیت کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اللہ رب العالمین کس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا قربانی کے موقع پر اللہ نے فرمایا قربانی کا گوشت اور کھال یہ نہیں پہنچتی، گوشت تم کھا جاتے ہو، خون بہ جاتا ہے، کھال مدرسے میں دیتے ہو، فرمایا میری ذات میں، میری بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ نیت ہے، وہ نیت کا خلوص ہے، وہ نیت کی پختگی ہے، وہ نیت اللہ ہے۔ گویا کہ رب ذوالجلال کے جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میری نماز بھی فقط تیرے لیے ہے، میرا حج بھی فقط تیرے لیے ہے، میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر تیری ہر چیز میرے لیے ہے تو میں یہ جملے قرآن کی زینت بنا دیتا ہوں، میں یہ جملے قرآن میں درج کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے، نیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک بندہ جب نیت کرتا ہے اللہ کی رضا کی تو وہ چھوٹا سا عمل ہو پہاڑوں جتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ کرام جتنی نیکیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ان کی نیت کے ساتھ کسی کی نیت نہیں پہنچ سکتی۔ گویا کہ اللہ فرما رہے بندے مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، میرے بندے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، میری خدائی ہر زوال سے پاک ہے، میری خدائی ہر ترقی سے پاک ہے۔ ساری دنیا اگر گناہوں میں ملوث ہو جائے، گناہوں میں نکل جائے اور گناہوں میں ہی پڑی رہے، میری خدائی میں ذرا بھر زوال نہیں آ سکتا۔ اگر یہی لوگ سارے سر و سجود ہو جائیں، میری بارگاہ میں زمین نیاز جھکانے لگ جائیں، میری خدائی میں ترقی نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا اللہ پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تو جو بھی عمل کر میرے لیے کر تاکہ تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں، تیرا عمل میرے لیے ہو جائے، میری رحمت تیرے لیے ہو جائے۔ بندے میں تجھے اعمال نہیں، میں اب رب ذوالجلال کی طرف تجھے میں اپنی قرب کے درجے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف تمہیں ملانا چاہتا ہوں۔ تو پیارے دوستو نیت یہ ہے، نیت قطرے کو سمندر بنا دے یا سمندر کو قطرہ ہی نہ رہنے دے، یہ برحق ہے۔ نیت بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کریم ہمیں خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کی اور خلوص کی نیت توفیق عطا فرمائے۔